ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ محترم علماء کرام، مفتیان عظام، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر یہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کی اس نورانی شب میں، نورانی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ ہمیں لایا ہے۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ بڑے پیار سے اور محبت سے ہمیں یہاں لایا ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ایسی مبارک مجلس میں جس میں نہ صرف اللہ کا ذکر ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، آپ کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں، ایسی مجلس میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ ابھی ہم سن رہے تھے، سیرت پہ ہم نے تقریر بھی سنی اور نعت بھی سنی، جہاں اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہیں اللہ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ایک امتی بحیثیت امتی ہونے کی اپنی شان پہچان لے تو یقیناً ایسی زندگی جیے گا کہ وہ خود بھی نجات حاصل کرے گا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کو نجات ملے گی۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آج امتی یہ بھول گئے کہ وہ کس کے امتی ہیں، اور اللہ نے ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ان پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اگر ہم کسی بھی طریقہ کو اختیار کریں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں اور سوچیں، کسی بھی کسوٹی پہ ناپیں اور تولیں اور یہ سوچیں کہ کیا ہم اس قابل تھے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوتے جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہی نہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ ذرا خود ہم غور کریں۔ دیکھیے دنیا میں بہت اللہ نے لوگوں کی قسمیں بنائی اور بحیثیت عزت کے، بحیثیت مال کے بھی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ عام لوگ ہوتے ہیں، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو ہم لوگ وی آئی پی روڈ سے آئے، تو وی آئی پی روڈ بھوپال میں بھی وی آئی پی روڈ ہے۔ تو وی آئی پی کا مطلب ہوتا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن، بہت ہی زیادہ عزت دار آدمی۔ تو دنیا میں عزت دار ہونے کی بہت سی کسوٹیاں ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال دے دیا تو وہ خاص ہو گیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال سے حصہ عطا کر دیا، وہ خاص ہو گئے، کسی کو اللہ نے اہل علم میں سے بنا دیا، وہ خاص ہو گیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے دی، وہ مسٹر جو ہے ایم پی بن گیا اور آرم ریسلنگ کے اندر اس نے پہلا مقام حاصل کر لیا، وہ وی آئی پی ہو گیا۔ ایسے بہت سی کسوٹیاں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بشمول میرے، ہم عام لوگ ہیں اور دنیا میں بہت سے خاص لوگ بھی ہیں۔ اگر ہم ترتیب کو بنانا شروع کریں تو ایسے بنتی ہے کہ ہم عام لوگ ہیں اور اس کے بعد ہمارے اوپر خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کچھ نہ کچھ مزید خیر اور مزید نعمت سے نوازا ہے۔ جو لوگ خاص ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو شکر گزار اللہ کے بندے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو متکبر ہو جاتے ہیں، غرور میں پڑ جاتے ہیں اور خود اکڑنے لگتے ہیں
اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کمایا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نحن عصبہ، ہم کام والے ہیں، ہم ٹیلنٹ والے ہیں. جیسے قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں کس بات کی زکوٰۃ دوں، یہ خزانہ تو مجھے میری صلاحیت سے ملا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکڑنے لگتے ہیں، تو ان خاص لوگوں کو اللہ ان کی اوقات بتاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ ان سے ایک عجیب لہجے میں بات کرتا ہے. یہ علماء کرام ہیں، یہ اس کو سمجھتے ہیں، اور آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے کس لہجے میں ہر اس شخص سے بات کی جس کو اللہ نے خزانہ، اپنے خزانے میں سے کوئی خاص نعمت عطا کی، اور جب وہ اکڑا تو اللہ نے اس کو اس کی اوقات بتاتے ہوئے فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل. یہ نہیں کہا، جمع کا صیغہ اختیار نہیں کیا، یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایہا الکافرون، اے کفار. جمع کا صیغہ نہیں، پرسن ٹو پرسن بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ ہر متکبر سے الگ بات کر رہا ہے، ہر مغرور سے الگ بات کر رہا ہے. لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی تو پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کو اس کی اوقات بتائی ہے پہاڑ کے کمپیریزن، وہ بھی اکڑنے والا انسان. کسی ملک کا پردھان منتری بن گیا تو اکڑنے لگا، کسی ملک کا پریسیڈنٹ بن گیا تو اکڑنے لگا. کہ اللہ نے ذرا سی جاگیریں زمینداری دے دی تو اکڑنے لگا، اللہ نے تھوڑی سی طاقت قوت شان و شوکت دے دی تو اکڑنے لگا. تو اللہ نے پہاڑ کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اونٹ کی چال میں ایک بے نیازی ہوتی ہے اور ایک طریقے کا غرور نظر آتا ہے. وہ بڑا ہمک کے ٹھمک کے ریگستان میں چلتا ہے، گویا کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ریگستان کا جہاز ہوں، میں ریگستان میں رہنے والوں کی لائف لائن ہوں، اور مجھ سے بڑا کون ہے. لیکن جب پہاڑ کے سامنے پہنچتا ہے تو اسے اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے. اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. تو اللہ نے انسان کو پہاڑ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی برابر بلند و بالا نہیں ہو سکتا. تو پہاڑ کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو چھوٹا کر دیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر میں اپنے کلام کو، قرآن حکیم کو، فرقان حکیم کو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ اتار دیتا، خشیت الہی کے بوجھ سے پہاڑ ٹوٹ جاتا، سرک جاتا، درک جاتا، ریت بن کے بکھر جاتا. اب اللہ نے پہاڑ کو بھی چھوٹا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارا کلام اس سے بھی بڑا ہے. ایک ترتیب بنتی جا رہی ہے، ایک سلسلہ قائم ہوتا جا رہا ہے. عام لوگ ہیں، اس سے اوپر خاص لوگ ہیں، اس کے اوپر اللہ کی بڑی مخلوق ہے پہاڑ، اور اس کے اوپر اللہ کا کلام. اب ایک ترتیب بن گئی. ہم کہاں رہ گئے؟ نیچے، پھر وی آئی پیز، پھر پہاڑ، پھر اللہ کا کلام. اور پھر اس کلام کی قسم کھا کے اللہ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الکریم، کیا آیت ہے؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ قرآن کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول. اب نبی کا مرتبہ کہاں
کہ وہ کلام جسے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی بلند و بالا اللہ کی مخلوق سے بڑھ کر ہے، اور یقیناً قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اس قرآن کی قسم اٹھا کے اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے رسول ہو، تو جس رسول کی گواہی اور تائید میں اللہ قرآن کو پیش کر دے، اس رسول کا مقام و مرتبہ کہاں اور ہم کہاں، اور اللہ نے سلسلہ جوڑا اور ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمائے۔ باقی نبیوں کے بارے میں جو اللہ بطور احسان کے ذکر کر رہا ہے، خود نبی پہلے لجاجت سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو ایسا ہمارے لیے کر دے۔ اور بہت سی مثالیں ہیں قرآن کے اندر، کہ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ ہارون کو جو ہے میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا بوجھ بانٹ لے، میرا ہاتھ بٹا لے، میرا ساتھ دے دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے مبعوث کر دیا تاکہ وہ ہاتھ بٹائیں، تاکہ وہ ان کے کام آئیں۔ دعا کے بعد دعا قبول ہوئی اور اس کی جگہ پہ ہارون کو بھیج دیا کہ جاؤ تم موسیٰ کی مدد کرو، موسیٰ کے ساتھ رہو، موسیٰ کا سیدھا ہاتھ بنو۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خود فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہارون نہیں بھیجا، ہم نے خود آپ کے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہاں تو ہارون کو بھیجا اور یہاں بغیر دعا کے فرمایا کہ تیرے بغیر مانگے ہم نے تیرا یہ کام کر دیا۔ نبی فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا شرح صدر کر دے تاکہ میری زبان میں جو لکنت ہے، اٹکن ہے، وہ ختم ہو جائے، لوگ میری بات سمجھنے لگیں، میرا کام آسان کر دے۔ کہ اللہ رب اشرح لی صدری، لجاجت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر اللہ ان کی دعا کو قبول کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور یہاں بغیر دعا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، نبی جی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نورانی علوم کو سمو لینے کے لیے اور آسمانی علوم کو سمجھ لینے کے لیے اور ہماری معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ وہ تو مانگتے ہیں پھر ان کو ملتا ہے، اللہ محمد مصطفیٰ کو بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ برکتیں چلتی ہیں۔ اگر جس باب کو اٹھا کے ہم سیرت کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ برکت نظر آئے گی، نور نظر آئے گا، اللہ کی مدد نظر آئے گی، وہاں فتح مبین نظر آئے گی۔ اللہ ہمارے رشتے کو قرآن سے جوڑ دے۔ یہ بچوں کو ہم نے دیکھا، یہ قرآن والے بچے، ان کو محبت سے دیکھیں اور ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن عطا کیا اور آسان کر کے عطا کیا۔ ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کے جلسے کا بھی وقت بہت ہو گیا، اور یہ بڑی لمبی تفصیل ہے کہ اللہ نے کیسے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ حل من مدکر، ہے کوئی اسے سمجھنے والا، ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے کوئی اسے سیکھنے والا؟ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ جیسے ابھی بعض سوالات اگر ہم قرآن کے ذرا باریکی سے کر لیں اور ذرا گہرائی میں جا کے کریں تو ہم ایسے ہی ہکلانے لگیں گے ہم میں سے بہت سے لوگ، جیسے وہ بچہ جس نے بوڑھے کا کردار کیا اور جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ اگر قرآن سے متعلق آج مسلمان سے چند اگر سوال باقاعدگی کے ساتھ کر لیے جائیں تو وہ بھی گھبرا جائے گا کہ یہ سوال ہم سے کیا کر لیا۔ اور ایک تجزیہ کریں، غور کریں، اللہ غور کرنے کا حکم دیتا ہے، فکر کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے کہ قرآن سے میرا کیا تعلق ہے۔ قرآن میں کتنی صورتیں؟ کوئی بھی بتا دے کہ آسان سوال کہ 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے ہمیں کتنی یاد ہے؟ میں مدرسے والوں سے نہیں کہہ رہا، ان کی تو قرآن کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں، طلبہ کی زندگیاں قرآن میں گزر رہی ہیں، عام لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جن کے
اولن جن کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، ساری دنیا کے لیے قرآن اترا، سارے عالم کے لیے قرآن اترا، ساری اقوام کے لیے اترا، لیکن سب سے پہلے قرآن ایمان والوں کے لیے اترا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا عام ہے سارے انسانوں کو، رحمت عام ہے سارے انسانوں کو، لیکن اللہ نے خاص کر دیا للمؤمنین، سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے۔ تو ایمان والوں کے لیے قرآن اترا۔ اس قرآن میں 114 صورتیں، ان میں سے ہمیں کتنی یاد ہے؟ اگر میں سوال کروں اس مجمع سے تو کیا جواب آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں اوسطاً جواب آئے گا کہ 10 صورتیں یاد ہیں۔ بتاؤ بھائی اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ کہ صاحب 10 صورتیں، اوسطاً 10 صورتوں کا جواب ملے گا، وہ بھی جماعت والوں کی برکت سے کہ پکڑ کے لے گئے اور بٹھا کے حلقے میں یاد کرا دیا تو یاد ہو گئی۔ چلیے 10 صورتیں یاد ہو گئی۔ اب 10 صورتیں جب یاد ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا عمل یہ رہا کہ ہم نے 2 صورتوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ کسی نے علم ترا اور لیلاف کو تھام لیا، اور کسی نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پکڑ لیا، اور ان 2 صورتوں میں ہی کام چل رہا ہے۔ 20 سال ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھی تو سنتیں پڑھی تو ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا، اور نفل پڑھے تو 2 صورتیں پڑھ لی، صلاۃ التوبہ تو یہی 2 صورتیں، صلاۃ الحاجہ تو یہی 2 صورتیں، صلاۃ استخارہ تو یہی 2 صورتیں، حج کرنے گئے صلاۃ الطواف میں بھی یہی 2 صورتیں۔ ایسا رشتہ جوڑا ان 2 صورتوں سے کہ اس کے علاوہ 2 صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں، اور اگر تبت یدا پڑھوا دی تو گھبرا گئے، اور قل یا ایھا الکافرون میں متشابہات لگ گئے۔ یہ مسلمان ہے کہ 2 صورتیں صرف، اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو 114 میں سے 2 صورتیں، کوئی پرسنٹ بن سکتا ہے کہ صاحب 114 صورتوں میں سے 2 صورتیں، لیکن مقدار کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 2 صورتیں قرآن کا 1% بھی نہیں۔ تو یہ 2 صورتوں سے جو رشتہ ہمارا جڑا ہے، ذرا ادھر ہی متوجہ رہیں، ایسے تو لوگ اٹھتے رہیں گے آتے جاتے رہیں گے، آپ مجھے دیکھیں، میں دور سے آیا ہوں، قربانی دے کر آیا ہوں، تو 114 صورتوں میں سے 2 صورتوں سے ہمارا کام چل رہا ہے۔ سب سے بڑا ستم سن لیجئے، سب سے بڑا ظلم سن لیجئے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم میں سے اکثر کو ان 2 صورتوں کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے۔ 114 صورتوں میں سے 10 صورتیں یاد کی، 2 صورتوں سے اپنا رشتہ جوڑا، اور وہ مختصر 2 صورتیں سورہ فیل اور سورہ قریش میں اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ قصہ کیا ہے، اس کے بارے میں اکثر کو خبر نہیں۔ اب بتاؤ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ علامہ کا یہ شعر ہمارے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج سارے مسائل۔ یہ سورہ علم ترا کیا ہے؟ کیا واقعہ تھا؟ بڑا لمبا واقعہ ہے، وہ بڑا پولیٹیکلی ایک بڑا موومنٹ تھا، اور ایک بڑی سازش تھی۔ ایک ایسے ہی کوئی صرف یوں نہیں کہا جا سکتا کہ بس ایک خود ہی ہو گیا یہ واقعہ، اس کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی، بڑی باریک پولیٹیکل ایک موومنٹ تھا، ایک سیاست تھی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ کل ملا کے مقصد یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو تجارتی اور اقتصادی مرکز بنا ہوا ہے اسے منتقل یمن کر دیا جائے، اور عیسائی دنیا کے ہاتھ میں دنیا کی پوری تجارت آ جائے۔ جیسے آج وہ پورے سسٹم کو جکڑے ہوئے ہیں، ایسے اس زمانے میں بھی وہ جکڑنا چاہتے تھے۔ ایک طرف روم میں سب سے بڑا کلیسا تھا، اور دوسری طرف اس سے بھی پرانا کلیسا حبشہ میں تھا۔ یہ دونوں طاقتیں یہ چاہتی تھیں کہ اقتصادیات اہل مکہ کی ٹوٹ جائے، اور مرکز یہاں سے منتقل ہو کے صنعاء میں چلا جائے۔ اس لیے صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا محل بنایا گیا، اور یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ تم اس کالے پتھروں کے سادے سے گھر کے طواف کیوں کرتے ہو؟ ہم یہاں سونے چاندی کی اینٹیں لگوا رہے ہیں، مشک و عنبر کا گارا لگوا رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ ہیرے جواہرات جڑوا رہے ہیں، اور شیشے کا فرش ہے، اور سونے کا کلش ہے، اور یہاں آؤ اور اس گھر کا طواف کرو، اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا، اور رنگا رنگ کھانے ملیں گے، بھانت بھانت کے کھانے ملیں گے، اور کوانٹٹی بھی ہوگی اور کوالٹی بھی ہوگی۔ یہاں تم لوگ آؤ، اعلان
عام ہو گیا۔ اب مکہ والوں کے دل میں اللہ نے کعبۃ اللہ کی محبت ڈالی تھی، اگرچہ وہ اپنے کفر میں مبتلا ہو چکے تھے، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن بیت اللہ کی محبت ان کے دل میں موجزن تھی۔ جب ان نوجوانوں نے سنا ان کا دل ٹوٹا اور ان کا غصہ بھڑکا، ایک دیوانہ چلا اور اس ابرہہ کے محل میں جا کے گندگی کر کے آ گیا۔ اس نے زبان حال سے یہ پیغام ابرہہ کو دے دیا کہ ہم تیرے اس گھر کو اپنا کعبہ، اپنا قبلہ، اپنا مرکز، اپنا محور نہیں بنا سکتے، ہاں ہم اسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اسے اپنا ٹوائلٹ اور اپنا بیت الخلا بنا لیں۔ ابرہہ بھی گورنر تھا نجاشی کی طرف سے، اس زمانے میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا، کئی نجاشی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نجاشی اس زمانے میں تھا، اس کا گورنر تھا ابرہہ، اس نے محل بنوایا تھا۔ اب ابرہہ کو غصہ آ گیا کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا، ہم اس کعبہ کو جا کر ڈھائیں گے، جب جا کے اس کی ہیبت اور اس کی وقت عرب والوں کے دل سے نکلے گی۔ اب بڑا لشکر تیار کیا، باقاعدہ حبشہ سے افریقہ کے بڑے بڑے ہاتھی آئے، اس زمانے کے سب سے بڑے ہاتھی سمندری جہاز پر سوار ہو کر یمن پہنچے، اور ایک لشکر جرار تیار ہوا، اور وہ لشکر لے کر بڑی شان سے نکلا، اور جو اس کے سامنے آتا وہ اسے کچل دیتا، اس کی قوت کو پاش پاش کرتا، بزدل ڈر کے اس کے لشکر میں شامل ہو جاتے۔ یہ لشکر بڑھتا چلا گیا، اور پھر جب یہ مکہ کی وادیوں میں پہنچا تو وہاں پر عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ جب وہ اونٹ چر رہے تھے تو سب سے پہلے شمخون مارنے کے لیے اور چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اور مارکے کو شروع کرنے کے لیے ابرہہ نے حکم دیا کہ ان سارے اونٹوں کو اور ان کے چرواہوں کو گرفتار کرو۔ پورے اونٹوں کو گھیر کر ایک باڑے میں لے گئے۔ عبد المطلب دوسرے دن صبح پہنچے، جب ان کو دیکھا چہرے پہ نبوت کا نور چمک رہا تھا، کیونکہ اس پشت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں ہیں، تو وہ نور اور وہ ہیبت جب دیکھا تو ابرہہ مرعوب ہو گیا۔ بڑی عزت اور احترام سے بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ کہیں آپ کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا میں تو آپ کو بڑا سردار سمجھا، آپ کی وقت میرے دل میں ہے، اور آپ یہاں آ کے اونٹ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، میں بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، میں آپ کے مرکز کو مسمار کرنے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب، کہ میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے اور اسے اپنے گھر سے سروکار ہے۔ میں اپنا معاملہ نپٹا رہا ہوں، وہ تجھ سے اپنا معاملہ نپٹا لے۔ یہ کہہ کر اپنے اونٹ لے کے چلے گئے، اور کعبہ کے صحن میں جا کے سارے قبیلوں کے سامنے اعلان کیا کہ ابرہہ ہاتھی لے کر آیا، اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں، اس لیے ہم پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس گھر کا رب ابرہہ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے دن حملہ شروع ہوا۔ جس اونٹ پر خود ابرہہ سوار تھا وہ زمین پہ دھڑام سے بیٹھ گیا۔ اب اسے کچوکے لگائے جا رہے ہیں اور اسے بھالے چبائے جا رہے ہیں۔ جس ہاتھی پر ابرہہ سوار تھا وہ ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب اسے دائیں بائیں پھیرا جاتا تو وہ بھاگتا، یمن کی طرف کیا جاتا تو دوڑتا، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف کیا جاتا تو وہ زمین پہ بیٹھ جاتا۔ ابھی اس ادھیڑ بن میں ہی تھے کہ اللہ نے اپنا لشکر بھیجا، جن لشکروں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی پانی والے بھائی ذرا روک دو، ابھی مت پلاؤ پانی، سب بیان کے بعد پلانا۔ کہ اللہ جن لشکروں کے بارے میں فرماتا ہے لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے اپنے لشکروں کا سپاہی بنا لیتا ہے۔ ایک بستی